داعش کی مدد کی کوشش کا الزام، کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان محمد شاہزیب خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوشچن یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو شہری یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جاتے ہیں، یہ کیوں دہشت گرد جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں؟ اٹارنی جنرل کے مطابق شاہزیب 7 اکتوبر کی قریبی تاریخ میں نیو یارک میں زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کرنے کی سازش کر رہا تھا، تاہم ایف بی آئی اور کینیڈین حکام کی بروقت کارروائی سے یہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اسلامک دنیا میں بڑے بڑے ایونٹ اور انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس میں اسی طرح کے کم عمر لوگ زیادہ تر آگے رہے ہیں۔ اگر آپ پیچھے جائیں محمد بن قاسم سے لے کے، اٹارنی جنرل نے بتایا کہ بروکلن میں یہ حملہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے تقریباً 1 سال بعد ہونا تھا۔ اٹارنی جنرل نے دعویٰ کیا کہ شاہزیب خان نے 2 انڈر کور اہلکاروں کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ اور امریکہ میں مقیم داعش کا ایک حامی حملے کی سازش کر رہے ہیں۔ Breaking news that a Pakistani citizen living in Toronto has been arrested, accused of planning a mass shooting at a Jewish center in Brooklyn, New York. اور انڈین میڈیا پر بھی یہ خبر چل رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل کو کینیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک خبر یہ آئی تھی کہ ایک پاکستانی بندہ جو کہ پکڑا گیا ہے، جو ایک ایسا پلان کر رہا تھا کہ اس نے امریکہ میں کوئی دہشت گردی کرنی تھی۔ ایک پاکستانی جو ہے اس کو امریکہ کے اندر پکڑا گیا ہے، اور کینیڈا کے اندر پکڑا گیا ہے، جو کہ نیو یارک کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ کرنے جا رہا تھا۔ Authorities say the goal was to kill Jewish people in the name of ISIS around October 7th. Of course, that's the 1-year anniversary of the Hamas attack on Israel. Mohammed Shahzeb Khan was arrested 2 days ago south of Montreal. He is charged in the U.S. with attempting to provide material support and resources to a designated foreign terrorist organization. He could face 20 years if convicted. So the Pakistani national has been arrested from Canada for plotting an attack in New York. The attack was to target Jewish citizens in the United States. امریکہ میں پاکستانی نوجوان پر نیو یارک میں یہودیوں پر مبینہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام، 20 سالہ محمد شاہزیب کو کینیڈا سے گرفتار کیا گیا۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق شاہزیب نے ایک خفیہ ایجنٹ کو بتایا کہ وہ اس لیے نیو یارک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے کہ وہاں یہودی بہت زیادہ ہیں۔ ملزم 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس حملوں کا 1 سال مکمل ہونے پر یہودیوں کو داعش کے نام پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ 4 ستمبر کو شاہزیب نے کینیڈا سے امریکہ آنے والے راستے اختیار کیے اور امریکہ آنے کے لیے مختلف کاریں استعمال کی۔ اسے کینیڈا کی سرحد سے 12 کلومیٹر اندر گرفتار کیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر شاہزیب کو 20 سال قید ہو سکتی ہے۔ کہ وہ لڑکا شاہزیب خان جدون کہا جا رہا ہے اس کا نام، وہ اس نے پلان بنا رکھا تھا، اس کا جو پلاٹ تھا وہ 9/11 سے زیادہ بڑا حملہ اس نے کرنا تھا 7 اکتوبر کو نیو یارک کے جو یہودی ہیں وہاں پر جو کمیونٹی ہے ان کے اوپر، لیکن وہ پکڑا گیا۔ تو سر یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب وہ 9/11 کا 9/11 ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات رہے اور پاکستان کو کیا کیا کچھ کرنا پڑا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 20 سال کا لڑکا، اس کا ذہن کس نے ایسے بنایا؟ کیونکہ چلیں پہلے کی بات ہم کرتے تھے تو وہ تو ہم کہتے ہیں جی مائنڈ سیٹ ایسا اور جہادی مائنڈ سیٹ، لیکن جو نئی نسل ہے وہ جو ویسٹ میں آتی ہے اس کا بھی یہی ذہن ہے۔ آپ اس کو سر اس کے اوپر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، موسٹلی اسپیشلی جو اسلامک دنیا میں بڑے بڑے ایونٹ اور انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اس میں اسی طرح کے کم عمر لوگ زیادہ تر آگے رہے ہیں۔ اگر آپ پیچھے جائیں محمد بن قاسم سے لے کے، تو دنیا میں جو تباہی اور بربادی کے مظاہر آپ نے دیکھے ہیں، ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایج ہوتی ہے جس میں کہ ایک بے خوف اور ایک امیچورٹی کی ایک خاص سطح پہ، تو یہ تو خیر ایج کے حوالے سے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ ڈیٹیل تو نہیں کہ وہ کیا ایسا منصوبہ تھا جو 911 سے بڑا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ جن لوگوں نے اس کو اناؤنس کیا اس کی ڈیٹیلز تو انہوں نے بتائی ہوں گی۔ تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ہی معمولی جو ہے وہ اٹیمپٹ کے ذریعے آپ کسی بھی شہر میں، ٹاؤن میں بہت بڑی سے بڑی تباہی جو ہے اس کا کر سکتے ہیں بندوبست۔ ون بھی ہوا تھا، وہ بھی ظاہر ہے ایک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ ہے۔ تو اس حساب سے اس کو دیکھنے کی جہاں تک ضرورت ہے، وہ زیادہ تر آئیڈیالوجیکلی وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بڑی سیریسنیس ہے کہ ہر دفعہ آپ کا کوئی نہ کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے کسی نہ کسی شہر میں، جس کے جا کے کسی نہ کسی طریقے سے روٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں آپ کے پچھلے شہروں سے، جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں انتہائی پری میچور ایج میں، 18 17 19 20 سال کی عمر میں، اور آ کے تو یہاں آ کے اس طرح کی وہ انگیجمنٹ اور اس طرح کی اسائنمنٹس لے کے تو کوئی نیو یارک سے پکڑا جاتا ہے، کوئی پیرس سے پکڑا جاتا ہے۔
غلطی ایک آدھ دفعہ ہوتی ہے تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن واقعات ریپیٹ ہو رہے ہیں. کریٹیکل مائنڈ ہے، مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے. پوری دنیا کا تو ہم نام لیتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ بہت حد تک پاکستان، افغانستان اور اس ایریے تک محدود ہو گیا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا ریڈیکل مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے لوگ کھڑے ہیں جو کہ پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، کلیرکس ہیں، مساجد کے جو ہے علماء ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے ایسی بات کرتے رہتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. اور وہ آ کے تو ایک یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے وہ کہ یہ میرا ایک ٹکٹ ہے نئی دنیا کے لیے جہاں سے کامیابیاں میری قدم چومیں گی، میرا کلاس چینج ہوگی، میری انکم بدل جائے گی، میرے حالات بدل جائیں گے. یہ سارے ایجنڈے لے کے تو وہ آتا ہے، اور آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ویسٹ کے خلاف اس کے اندر جو ہے نا ایک غبار آتا ہے جو ہیٹڈ اور نفرت اور اگنورینس میں کہوں گا اس کا غبار. اور وہ یہ دلائل ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ویسٹ جو ہے اس کی ہر چیز بری ہے. اسکالرشپ ان کی لے گا، فل اسکالرشپ جو ہے انکلوڈنگ اکوموڈیشن، فوڈ، ٹیوشن فی، ایوری تھنگ ان کی لے کے آئے گا. آ کے جناب بہترین قسم کی رہائش، بہترین قسم کے کلاس رومز، ٹاپ ناچ قسم کے ٹیچرز، ہر چیز لے کے بیٹھ کے تو دوسرے دن اس کا دماغ جو ہے وہ ان کے خلاف گھومنا شروع ہو جائے گا کہ جی یہ تو برائی کا جڑ ہیں اور ان میں یہ خرابی ہے اور یہ کفر ہے اور یہ شرکت ہے، شرک ہے، اور یہ جناب جو ہے طرز زندگی ایسے ہے اور لباس ایسے پہنتے ہیں اور کھاتے یہ ہیں اور پیتے یہ ہیں. یعنی ایک گڑھے سے نکل کے آیا ہوا آدمی جو ہے پریکٹیکلی اس کو دنیا کی سب سے زیادہ شائننگ اور خوبصورت چیزیں جو ہیں اس میں کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرے دن جو ہے وہ شدت پسندی جس کی یہ آپ نے دیکھا اس کی طرف وہ پیش قدمی شروع کر دیتا ہے. یہ ایک ریپیٹڈ قسم کا پروسیس ہے، باقاعدہ ایکٹیو لائیو قسم کا پروسیس، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ جس کے پیچھے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی ساری جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. پوری دنیا میں کام کرنے جاتے ہیں. پوری دنیا ہی آج کل جسے ہم ایک ورڈ بولتے تھے نا، گلوبل ولیج ہے. پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. کوشچن یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو شہری یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جاتے ہیں یہ کیوں دہشت گرد جماعتوں کا حصہ بنتے ہیں؟ ایک پاکستانی جو ہے اس کو امریکہ کے اندر پکڑا گیا ہے اور کینیڈا کے اندر پکڑا گیا ہے، جو کہ نیو یارک کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ کرنے جا رہا تھا. اس شخص کا نام ہے محمد شاہزیب خان. 20 سال اس کی عمر ہے، جسٹ 20 ایئرس. اس کو کینیڈا کے نے پکڑا ہے کیونکہ وہ اکراس جانا چاہتا تھا، نیو یارک جانا چاہتا تھا اور وہاں پہ جا کے جو جیوش کمیونٹی ہے اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. وہ 7 اکتوبر حماس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھا دیں، پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیا جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے؟ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ جس بندے سے وہ گن لینا چاہ رہا تھا، ایئر اسٹرائک رافیل لینا چاہتا تھا، وہ سننے میں آیا کہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے جو ایمینیشن اور باقی چیزیں اینٹنگ نائفس وغیرہ دینا چاہتا ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ ہے اس نے ایک ہیومن ٹریفکر کو یہ بھی کہا کہ مجھے امریکہ کے اندر اسمگل کرو. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. میں اس چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھیا تمہارا کیا پرابلم ہے جیوز کے ساتھ، تمہارا کیا پرابلم ہے امریکنز کے ساتھ؟ تم اگر کسی کے بچے ہو، تم اگر کسی کے بیٹے ہو، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، تمہارے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا موجود ہے تو تم اس کے لیگل پولیٹیکل اپنی اوپینین شیئر کر کے اپنی بات کر لو. اور انڈین میڈیا پر بھی یہ خبر چل رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل کو کینیڈا سے گرفتار کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک خبر یہ آئی تھی کہ ایک پاکستانی بندہ جو کہ پکڑا گیا ہے، جو ایک ایسا پلان کر رہا تھا کہ اس نے امریکہ میں کوئی دہشت گردی کرنی تھی. اب یہ کنفرم ہو گیا اور یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ بندہ اب تک کا ہسٹری کا سب سے بڑا اٹیک پلان کر رہا تھا امریکہ پر. اب یہ کینیڈا میں تھا بندہ، شاہزیب خان جدون اس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور شاہزیب خان جدون 20 سال کا ہے، 20 ایئرس کا، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے داعش ہے. 9/11 کا حملہ جب ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا فون کر کے کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا.
ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے؟ تو جنرل مشرف فوراً انہوں نے کہا تھا یس سر، نہیں ہم نہیں جانے کو تیار پتھر کے زمانے میں. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا. اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا. میرا یہ چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپڈیٹ آپ کو ملے اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا.